اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 116 سے 121، 116 سے 121۔ پہلی آیت جو اس صفحے پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں انہی کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کفر کو جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے اختیار کیا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی چیز ہو وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی، مگر عام طور پر دنیا دار ایک انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یا وہ مال پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے یا وہ اپنے مین پاور پر، ہیومن ریسورس کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی اولاد کا ذکر خاص طور پر اس کی اہمیت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ خدا کے مقابلے میں یہ دو وہ چیزیں کہ جن پر تمہارا بہت زیادہ بھروسہ ہے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی ہیں آگ والے جن کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو دنیا کے اندر جو ایک طریقہ کار بن جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیا ہے، مال و دولت ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کو خرچ کر کے ظاہری طور پر اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے کہ دوسروں کی آنکھوں کو ہیرا کر سکے، بہت زیادہ شو آف کر سکے۔ تو یہاں پر اس خرچ کو پروردگار عالم نے کہ یہ کتنا ناپائیدار ان کا خرچ کرنا ہے تو اس کو سمجھایا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، کہ ان کی مثال کی جنہوں نے خرچ کیا اس دنیا کی زندگی میں، ان کی مثال اس ہوا کی سی ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ برد شدید فریزنگ ونڈ ہو، ایک ایسی کہ جو بالکل تباہ کرنے والی ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہوا اگر اپنے اعتدال پر ہو تو وہ تو زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، اور یقیناً وہ تو فصلوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور پھولوں کی شگفتگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر یہی ہوا بہت زیادہ سخت ہو، چاہے گرمی کے اعتبار سے اور چاہے سردی کے اعتبار سے، تو وہی نقصان کا باعث بنتی ہے، ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایسی ہوا ہو کہ جس کے اندر بہت سختی ہو، سردی ہو، پالا ہو، اور جو ایک قوم کی کھیتی کے اوپر جا کر گر پڑے، ایسی قوم کے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور پھر ان کی اس فصل کو بالکل تباہ اور برباد کر کے رکھ دے، یعنی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو پائے۔ تو ٹھیک ہے، اگر ظاہری طور پہ تھوڑا بہت شوشہ اگر اس خرچ کے ذریعے سے وہ حاصل کر پاتے ہیں تو کر لیں، لیکن بہرحال اس کے اندر ڈیوریبلٹی یا پائیداری نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ پھر ایک مرتبہ اللہ کے عادل ہونے کے اوپر ایک بہت اہم دلیل بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 118، اس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو نصیحت کی ہے، اور نصیحت کی ہے رازداری کے اعتبار سے کہ کس کو اپنا رازدار بناؤ اور کس کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ غیروں کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے بطانہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لباس جو اندرونی ہوتا ہے، جو انسان کے جسم سے بالکل متصل ہوتا ہے۔ اوپر ایک شرٹ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، مگر جو اندرونی لباس ہے وہ تو جسم سے بالکل قریب ہے۔ اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ ایسا جگری دوست کسی کو بنانا، ایسا رازدان کسی کو بنانا، تو یہ دیکھ لو کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اگر وہ تمہارے دین اور ملت سے بیزاری رکھتا ہے، دشمنی کا اظہار کرتا ہے، ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان افراد کو اپنا رازدان مت بناؤ، وہ تمہارے لیے نقصان پہنچانے کے اور نقصان کے پہنچنے کے متمنی ہے کہ کسی طرح سے تمہیں نقصان پہنچے، اور اگر کوئی چیز تمہیں نقصان دہ ہوتی ہے تو وہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو ان کا بغض ہے، جو ان کی نفرت ہے، وہ ان کے منہ سے ظاہر ہے، ان کی گفتگو، اور اگر وہ الفاظ کے ذریعے ظاہر نہ بھی کریں تو ان کے تیور، ان کا انداز، ان کا بیہیویئر یہ بتا دیتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جو ان کے سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر پھر پروردگار عالم نے آخر میں کنکلوڈ کیا ہے کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کہ ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے
اگر تم عقل سے کام لو. یعنی انسان کو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو بالکل بھولا بادشاہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے اوپر بھروسہ کر لے. اگر ایک معاشرتی معاملہ ہو، اپنا ذاتی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، تو اس کے اندر معاملات دوسرے ہوتے ہیں، مگر کچھ قومی معاملات ہوتے ہیں، ملی معاملات ہوتے ہیں، جہاں پر انسان کو بہت زیادہ کوشش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور عقل کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں وہ حدیث بھی یاد کرنی چاہیے کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا. آگے یہ بات مزید بڑھتی ہے آیت نمبر 119 میں بھی، اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ تمہارا حال ہے کہ تم ان سے دوستیاں رکھتے ہو اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم پوری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اور ظاہر ہے کہ یہیں پر وہ بات بٹوین دا لائنز موجود ہے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے. جو اہل کتاب کا خاص طور پہ یہود کا تو معاملہ تھا ہی کہ مسلمان جو ہیں وہ توریت پر بھی اور انجیل پر بھی اس کی جو اصل تھی کہ ہاں یہ ایک کتاب ضرور تھی تحریر سے پہلے کی جو خدا نے نازل کی تھی، اور یہ قرآن کے اوپر بھی مسلمان جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، مگر جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بہرحال تمام کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے. جو یہود ہیں وہ انجیل کو بھی مائنس کر دیتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ قرآن کو ڈسون کر دیتے ہیں. اور پھر بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی بوٹیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں. یہ اردو کے محاورے کے حوالے سے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے ترجمہ یہی کیا کہ اپنی بوٹیاں کاٹتے ہیں. وہ لفظ جو ہے انامل یعنی انگلی کی جو پورے ہیں وہ، مگر یہ محاورے کے اعتبار سے. تو پھر یہ کہا جائے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں منافقین بھی شامل ہیں، خود اہل کتاب کا ایک نفاق والا انداز اور ایک خود منافقین کا. تو پھر کہا جا رہا ہے کہ قل موتوا بغیظکم، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسی غیظ کی حالت میں مر جاؤ. یہ ایک طرح سے بد دعا ہے، اور یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض کیسز ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بد دعا دینا جائز ہوتا ہے، ہر موقع ایک سا نہیں ہوتا. پھر کہا گیا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ جو سینوں کے اندر راز موجود ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے. مزید ان کی جو کیفیت ہے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی نیکی چھو بھی جائے، تمسسکم یعنی مس بھی کر جائے، چھو بھی جائے نیکی تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تم پر کوئی برائی پوری طرح سے آ جائے تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے، لفظوں کا انتخاب، کہ برائی کے معاملے میں وہ صرف اتنے پہ خوش نہیں ہوتے ہیں کہ تمہیں برائی چھو جائے، بلکہ جب تک برائی تم پر پوری طرح سے آ نہ جائے، پوری طرح سے تم زحمت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تب تک وہ پوری طرح سے خوش نہیں ہوتے. اور اگر نیکی یا کوئی اچھی بات تمہیں چھو بھی جائے تو انہیں بہت ناپسند ہوتا ہے. اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے اسے اگلے حصے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ دو صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو ان کا کوئی ضرر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے صبر اور ایک ہے تقویٰ، کہ تم استقامت کا مظاہرہ کرو، پیشنس کے ساتھ ڈٹ جاؤ جو تمہارا نظریہ ہے جب تمہیں اس کی حقانیت پہ یقین ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو بچاتے رہو اور تم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش نظر سمجھو اور تقویٰ اختیار کرتے ہوئے ضبط نفس کرو، تو ان کا نقصان تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا. اللہ جو یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر حاوی ہے، ان کے اعمال کے اوپر. جو 121 نمبر کی آیت جو صفحے پر آخری آیت ہے اس سے جنگ احد کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور ظاہر کہ آیت کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ جب جنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ تبصرہ اس طرح سے کیا گیا. پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور وہ موقع جب آپ سویرے اپنے گھر بار سے نکلے، اس طرح کے مسلمانوں کو جنگ کے لیے مناسب مورچوں پر جگہ دے رہے تھے، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. اب ظاہر ہے کہ احد کا لفظ تو یہاں پر نہیں آیا، یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ احادیث کے ذریعے سے، تفسیر کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے قرآن مجید کی ان مشکلات کو حل کیا جاتا ہے کہ جو وہاں پر مخفی چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ورنہ یہاں پر بہرحال کسی میدان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر وہ احد کا میدان ہے، وہ ہمیں بہرحال روایت کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے. اور پھر اس کا جو مزاج ہے کہ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے احد کے میدان کے اندر باقاعدہ مورچوں کے اوپر فکس کیا تھا کہ کس کو کہاں پر پلیس کرنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر ایک احد کا پہاڑ اور سامنے ایک درہ، اور اس درے کے اوپر پیغمبر اکرم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میدان میں موجود جو مجاہدین ہیں، مسلمان ہیں،
انہیں دوسری طرف کی اطلاع بالکل نہیں ہو پائے گی اور وہ خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہی بعد میں بدقسمتی سے ہوا بھی۔ اب ظاہر ہے کہ جنگ احد کی جو جنگی تفصیلات ہیں ان کو پڑھنے کے لیے سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تاریخ اسلام حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کی کتاب بہت عمدہ ہے، اس پہ بھی ان تفصیلات کو کچھ نہ کچھ دیکھا جا سکتا ہے، اور خاص ان مورچوں کو سمجھنے کے لیے کہ کیا پوزیشن تھی آثار اسلامی مکہ مدینہ، جناب رسول جعفریان صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو وہاں پر ان نقشوں کے ذریعے سے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ بحث بہرحال آگے بڑھے گی اگلے صفحات میں، اگلی آیتوں میں، تو اس میں مزید دیکھا جائے گا کہ کیا احد کی رودات بیان ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک آل عمران، آیت نمبر 122 سے 132، 122 سے 132 تک۔ اس صفحے پر بھی جنگ احد کے واقعے کو کنٹینیو کیا گیا، جو وہاں پر کیفیت تھی آغاز میں اس کو بیان کیا گیا کہ دو گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے ابتدائی کے اندر کمزوری کا اور سستی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دو گروہ کون سے تھے؟ قرآن کے اندر ان کا نام نہیں آیا، مگر بہرحال روایات کے اندر بنو سلمہ اور بنو حارثہ ان کے کچھ افراد تھے کہ جن کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ عبداللہ ابن ابی جو مشہور منافق ہے اس کے بھی کچھ ساتھیوں کا ذکر اس حوالے سے ایک قول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ان افراد کی طرف سے کچھ کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا سرپرست تھا۔ یعنی ایک تو اس کے اندر یہی ہے کہ اللہ کی سرپرستی ہونے کے بعد ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کے اوپر مومنین کو بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کو ولی مانا ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، تو اس کمزوری کا کیا مطلب؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت کے اندر جنگ بدر کا حوالہ دیا گیا کہ پروردگار عالم نے بدر کے میدان میں بھی مدد کی تھی جبکہ تم لوگ کمزور تھے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم لوگ شکر گزار ثابت ہو۔ یہ جو یہاں پر اذلہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جس کے ذریعے سے بے سر و سامانی کی جو کیفیت تھی اس کو بتایا گیا کہ بدر میں تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تمہارے پاس بالکل کم وسائل تھے، 313 افراد، 13 تلواریں اور 2 گھوڑے۔ تو اس موقع پر جب پروردگار عالم نے تمہاری مدد کی تو اس وقت نسبتاً تمہاری پوزیشن بہتر تھی، افرادی طاقت کے اعتبار سے بھی، سواریوں کے اعتبار سے بھی۔ پھر پروردگار عالم نے یاد دلایا کہ یاد کریں کہ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین سے، یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نازل ہوں؟ کیوں نہیں اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر تمہارا اگر مقابلہ فوری ہو جائے تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مدد 5000 فرشتوں کے ذریعے سے بھی کی جائے گی، جن کے نشانات واضح ہوں گے، یعنی جو آئیڈینٹیفائیبل ہوں گے۔ اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک بشرا، یعنی ایک خوشخبری ہے، تاکہ تمہارا دل مطمئن رہے، اور اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ورنہ ساری مدد ہوتی پروردگار ہی کی طرف سے۔ اب یہاں پر پھر غور طلب بات ہے کہ جب ساری مدد خدا ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کو درمیان میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ خدا کا ایک نظام ہے، یہ خدا کا ایک ڈیزائن ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی مدد کے اظہار کے لیے مختلف وسیلوں کو رکھا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھا کر پھر متوجہ کیا گیا، اور ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ پھر کئی میدانوں کے اندر، خود اسی احد کے میدان کے اندر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی شجاعت کا قصیدہ شاد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر بھی نقل کیا کہ وہاں فرشتے نے آ کر ذوالفقار کو نازل کرتے وقت یہ اعلان کیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار۔ تو یہ پروردگار عالم ہی کا ایک اظہار قدرت ہے کہ کبھی فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہو جائے، کبھی مولا علی کے ذریعے سے مدد ہو جائے۔ اسی میدان جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خود جناب حمزہ نے شہادت سے پہلے بھرپور اپنا کردار ادا کیا اور شجاعت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ اسی طرح سے بعض دیگر صحابہ کرام، جناب ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، ان کا ذکر ملتا ہے۔
تو بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، اور پھر اس کے بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر ہے، خندق ہے، ان سارے میدانوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کی طرف سے جب کمزوری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو کئی مرتبہ میدان بالکل ایک دوسری سمت میں جاتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ مثلا کسی احد کے میدان میں ان تمام شجاعت کی بے مثال مظاہروں کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم کی ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا اور درے پر موجود اکثر افراد نے اپنی جگہ اور پوزیشن چھوڑ دی تو پھر یہ دنیا اسباب کے ماتحت ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ گویا شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اب یہاں پر تو ایک اوور آل پالیسی دی جا رہی ہے کہ پروردگار کو مقصد یہ ہے کہ کہیں پر خلا کما ہو جائے کافروں کا اور کہیں پر ان کو شکست ہو جائے اور وہ لوگ ناکام لوٹ جائیں، مگر مسلمانوں کو بہرحال کوشش ہونا پڑے گا۔ وہ صرف غیبی امور کے اوپر تکیہ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے اگر غفلت برتیں گے تو پھر انہیں پروردگار عالم کی طرف سے پنشمنٹ یا سزا بھی مل سکتی ہے۔ پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس کی بہت اچھی تشریح حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے کی کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے، ان مسلمانوں کے حوالے سے تنبیہ کی ہے۔ پیغمبر اکرم ظاہر کے شفیق باپ کی طرح سے اپنی امت کے لیے بہتری کے خواہش مند، جو کافروں کے لیے دعا مانگتے ہوں کہ رب اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اے پروردگار میری قوم کی ہدایت کر، انہیں نہیں معلوم۔ تو ظاہر پیغمبر اکرم تو اگر مسلمانوں میں سے کوئی کوتاہی کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی دعا تو فرمائیں گے، مگر ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے گویا یہاں پر ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ حبیبی آپ کا معاملہ نہیں ہے، خدا کی مرضی، چاہے وہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، یہ لوگ ظالم ہیں۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ان افراد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو میدان سے فرار کر گئے تھے، تو ان کا معاملہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس حوالے سے ایک سخت جو ایک انداز ہے وہ یہاں پر اختیار کیا۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 129 کے اندر کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا۔ اس کا لنک ہے پیچھے کے ساتھ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جس کی چاہے مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے اپنی قدرت کا حوالہ دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب جہاں پروردگار عالم کی مرضی ہوگی تو وہ مراتب استحقاق کو دیکھتے ہوئے کہیں تفضلاً خود ہی بخش دے، کہیں شفاعت کے ذریعے سے کسی کی مغفرت کر دے، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی فرعون یا فرعون صفت شخص ہو، نمرود یا نمرود صفت شخص ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اگر بالکل بخشے جانے کا مستحق نہ ہو تو پھر وہ پروردگار عالم کے عذاب کا بھی شکار ہوگا۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے ربا یعنی سود کی ایک مرتبہ پھر مذمت کی۔ اس کی کچھ مذمت ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ کہا گیا کہ ربا یعنی سود، انٹرسٹ، یوزری، اس کو مت کھاؤ، دگنا چگنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، شاید تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ یہاں پہ دگنا یا چگنا کہنا یہ قید کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں ہو ہی یہ رہا تھا۔ اوورآل ہم قرآن کا اور احادیث کا جو مزاج ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم سود کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی قید کے مظاہرے ہم بعض دیگر آیتوں کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں۔ مثلا جب اہل کتاب کے علماء کی مذمت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ لا تشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت مت کرو۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ہو تو فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بالکل اسی طرح کی ایک اور جو مثال ہمارے سامنے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں کہ یقتلون النبیین بغیر حق، کہ وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کے ساتھ قتل کریں تو ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء کا قتل حق کے ساتھ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بہرحال ناحق ہی ہوگا۔ یہی صورت یہاں پر بھی ہے کہ جو دگنا اور چگنا جو کہا گیا تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ تھوڑا اگر سود ہو تو وہ چل جائے گا، بلکہ وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس صفحے پر موجود سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک وارننگ دی ہے کہ ڈرو اور بچو اس آگ سے کہ جو کافرین کے لیے فراہم کی گئی ہے، اعدت للکافرین۔ ہم ابھی اگلے صفحے کے اوپر جب انشاءاللہ کل پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر جنت کا ذکر ہے اور وہاں پر لفظ یہی استعمال کیا گیا ہے کہ اعدت للمتقین، کہ وہ جنت جو بنائی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے، فراہم کی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے۔
تو یہاں پر کہا گیا اعدت للکافرین، یہ کافرین کے لیے فراہم کی گئی ہے، تو تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، ڈرو اس آگ سے اور بچو اس آگ سے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید تم پر رحم کیا جا سکے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جنگ احد کے کیس کے اندر تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر نہ کی گئی تو پھر اس کا جو ریپرکیشنز والا معاملہ ہے وہ انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک آل عمران، آیت نمبر 133 سے 140، 133 سے 140۔ یہاں پروردگار عالم ابھار رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے کہ جلدی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جنت کی وسعت کو بتایا گیا کہ گویا آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت ہے ویسے ہی جنت کی وسعت ہے، یعنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں سب کچھ تمہارے لیے اویلیبل ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جنت کن کے لیے ہے، یہ اعدت للمتقین، یہ جنت فراہم کی گئی ہے، تیار ہے پرہیزگاروں کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ پچھلے صفحے پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ بچو اس آگ سے کہ جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر بالکل اس کا سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، وہ جنت جو متقین کے لیے فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی۔ اب اس کے بعد جو قرآن کا ایک طریقہ کار ہے کہ کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فہرست ہمیں ان اوصاف کی، ان صفات کی نظر آتی ہے کہ جو خدا کے پسندیدہ بندوں کے اندر ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر متقین کا عنوان قائم کر کے ان کی صفات بیان کی گئی ہے۔ پہلی چیز بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اور اگر پریشان ہیں تب بھی، یعنی اگر ایک انسان ہے، وسعت ہے، کاروبار چل رہا ہے، بہت اچھی اس کی تنخواہ ہے، تب وہ زیادہ خرچ کرے گا، اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، کم ہے، تو کم خرچ کرے گا، لیکن بہرحال یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اگر خرچ کرنے کا فی سبیل اللہ انہیں موقع ملے تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ حالات کی تنگی یا خوشحالی کی وجہ سے اماؤنٹ میں فرق آ سکتا ہے، مگر ان کی نیت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلی چیز جو صاحبان تقوی کی بتائی گئی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غصے کا اظہار جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں پر اس کا اظہار ہونا چاہیے، مگر عام طور پر جو معاشرتی معاملات ہیں، فیملی لائف ہے، دوستوں کے ساتھ، صاحبان ایمان کا آپس میں جو معاملہ ہے، اس کے اندر غصے کا پی جانا یہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ پھر ایک مرحلہ ہے کہ انسان غصے کو پی جائے لیکن دل میں بات رکھے۔ اگلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ والعافین عن الناس، کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی صرف غصے کو پی نہیں جاتے بلکہ دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی صفت جو ہے وہ اس میں بھی اور ترقی ہے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، اور سامنے والے نے ایک برا کام کیا تھا اور انہوں نے سامنے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا۔ پھر پروردگار عالم یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب کبھی فاحشہ یعنی بڑے برے کام اگر ان سے ہو جائیں، خدا نہ کرے، مثلا زنا کے حد تک بھی خدا نہ کرے، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو پھر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ گناہ بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے کہ جو مغفرت کرے۔ اور پھر یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، خدا نہ کرے اگر یہ برا کام ان سے ہو گیا ہے تو وہ اپنی اس برائی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی کوشش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کریکشن کریں، اس کو درست کریں، جو غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کر لیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے وہ اپنے اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ اب یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی جزا ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے، اور صرف مغفرت کے اوپر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ یہ لوگ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کتنا اچھا ہوتا ہے یہ عمل کرنے والوں کا اجر، ان کا صلہ، جو ان کو ریوارڈ ملے گا، ثواب ملے گا، یہ کتنا اچھا ہے۔
پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں نمونے، لوگ گزر چکے ہیں، تم زمین پر پہلے فرد نہیں ہو، قومیں آئیں گئیں، امتیں ختم ہو گئیں، تو زمین میں سیر کر کے دیکھو اور دیکھو کہ جو جٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ افعال اور ان کے نتائج پر غور کرنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عقلی طور پر خود انسان ان افعال کے اچھے اور برے ہونے پر غور کرے اور پھر ان کے نتائج کا اندازہ کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف افعال کے جو نتائج آلریڈی وقوع میں آ چکے ہیں، یعنی وہ قومیں جن کے اندر یہ نمونے ظاہر ہو چکے ہیں، انہیں دیکھے اور ان سے ان افعال کے اچھے اور برے ہونے کے متعلق رائے قائم کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے اس کے لیے زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے، اور دوسرا طریقہ عوام کے لیے زیادہ آسانی کے ساتھ گراسپ کرنا ممکن ہے، لہذا یہاں پر عامت الناس کو اسی دوسرے طریقے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ زمین میں تم گھوم کر کے دیکھو اور ذرا آبزرو کرو جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، اگر وہ جھٹلانے والی تھی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو مختلف کھنڈرات ہیں، روئنز ہیں، ان سب کے اندر بڑی عبرت اور بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بیان ہے، یعنی یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ ایک ذکر تو ہم کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر نصیحت بھی ہے۔ ہدایت انسان کی عقل کے لیے، نصیحت کے ذریعے سے انسان اپنے دل کے اندر اس چیز کو راسخ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے۔ انسانوں میں سے سب کے لیے ایک بیان اور ایک ڈسکشن تو ہے، پوائنٹ آف ڈسکشن، مگر ہدایت اور موعظہ یا نصیحت جو ہے وہ صاحبان تقوی لیتے ہیں کہ جن کو فکر نجات ہوتی ہے، جو مستقبل کے حوالے سے اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزوری نہ دکھاؤ اور رنجیدہ بھی نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی برتر رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جنگ احد کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے اندر چونکہ راز و نادر جو شجاعت اور بہادری کے نمونے ہمارے سامنے آئے، مگر ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے پسپائی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں اوور آل مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی۔ تو اب اس موقع پر بہت سے افراد جو تھے وہ رنجیدہ ہو رہے تھے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ ایمان کے ہونے کی صورت میں چاہے جنگ میں بظاہر تمہیں شکست بھی ہو جائے، لیکن اگر تم حق پر ہو اور تمہارا مخالف باطل پر ہے تو تمہیں اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک انتباہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر یہ شکست ظاہری طور پر ہوئی بھی ہے تو وہ تمہارے ایمان کی کمزوری تھی، اس کے بعد اگر ایمان مضبوط رکھو گے تو پھر فتح بھی یقیناً حاصل ہوگی۔ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچ گیا، یعنی اب ظاہر ہے کہ زخم لگے ہیں، پریشانی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پر دوسروں کو کوئی زخم نہیں لگا۔ جو تمہارے دشمن تھے بدر کے میدان میں تو ان کو بھی بڑے زخم آئے تھے، اور اسی احد کے میدان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بالکل پین نہ فیس کرنا پڑے یا درد کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، انہوں نے بھی اس کے اندر زحمتیں اور سختیاں برداشت کی ہیں۔ پھر ان کے پاس تو سیدھی سی بات ہے کہ آخرت کا کوئی انسینٹو بھی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی دنیا اور دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو بہرحال آخرت کا ایک آپشن اور آخرت کا ایک بہت بڑا چارم موجود ہے، خدا کی قربت کا ایک بہت بڑا اٹریکشن اور انسینٹو موجود ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ تو جو ایفرٹس ہیں، جو بہرحال دنیا کے اندر اسباب کے ماتحت چیزیں ہوتی ہیں، تم محنت کرو گے تو تمہیں نتیجہ ملے گا، اور اگر کمزوری دکھاؤ گے تو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو اس کا نتیجہ ہوگا۔ پھر آگے مزید بھی سمجھایا گیا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے لیعلم اللہ الذین آمنوا، کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے صحیح معنوں میں صاحبان ایمان۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز خدا کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتی ہے مگر ایکسپوز کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ کون ہے تم میں صاحبان ایمان، واقعا جو واقعی مومن ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو افراد میدان سے فرار اختیار کر گئے، خود قرآن کے نص کے مطابق ان کے ایمان کے حوالے سے ایک ڈاؤٹ ذہن میں آتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور خدا تم میں سے منتخب کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو چننا چاہتا ہے کہ جو مثالی حیثیت والے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے یہاں پر شہداء کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لفظ شہداء جو یہاں پر استعمال ہوا، اس کے ذریعے سے بھی ایک اور آیت کی ہمارے سامنے تشریح آ جاتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے دوسرے پارے کے آغاز میں، کہ امت وسط کہا گیا، شہداء علی الناس کہا گیا،
اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی تعبیر کے لیے تکون شہداء علی الناس، تو یہ تمام تر چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ کچھ آئیڈیل افراد ہیں کہ جن کا انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ ساری کی ساری امت نہیں ہو سکتی، یہ امت کے کچھ گنے چنے افراد ہیں کہ جو بہترین تعبیر کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو مثالی ہستیاں نظر آتی ہیں وہ بس خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جو آخر تک احد کے میدان میں بالکل ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ کچھ وہ تھے کہ جو اس سے پہلے ہی فی سبیل اللہ قتال کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، جیسے جناب حمزہ اور دیگر افراد، اور کچھ وہ تھے کہ جو بہرحال فرار اختیار کر گئے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، ابھی یہ گفتگو احد ہی کے حوالے سے آیت نمبر 141 میں بھی جاری رہے گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 141 سے 147، 141 سے 147۔ اس صفحے میں بھی آغاز میں جو گزشتہ سے پیوستہ جنگ احد کے حوالے سے پروردگار عالم کا تبصرہ تھا وہ کنٹینیو ہوتا ہے، اور یہاں پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے اور کافروں کو مٹا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جنگ احد کے میدان سے یہ بہت سارے فوائد ہیں جو نتائج کی صورت میں حاصل ہوئے، کہ جو باقی رہ گئے ٹھہر گئے ان کا بھی واضح ہو گیا، اور جو پیغمبر اکرم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ان کا بھی واضح ہو گیا، جنہوں نے پیغمبر اکرم کی نافرمانی کی ان کا بھی کردار واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک جنرل قاعدہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک پروردگار عالم نے ایکسپوز نہیں کیا ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کا علم ذاتی طور پر تو خدا جانتا ہے، مگر علم خدا یعنی ایکسپوز کرنا، وہ کے سامنے آ جائے، اور جن کے سامنے آنے کی وجہ سے پھر جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے قاعدہ بیان کر دیا کہ صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، کہ جب تک ایک انسان عملی طور پر اپنے اسلام اور ایمان کو جسٹیفائی نہ کیا جائے، آن دا فیس یا سرفیس کے اوپر تو اسے مسلمان مان لیا جائے گا، مگر بہرحال جو معاملہ دل کا ہے وہ اسی طریقے سے آزمائشوں کے موقع پر کھلتا ہے اور کلیئر ہوتا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے تم لوگ موت کی تمنا کیا کرتے تھے جب تک موت کا سامنا نہیں کیا تھا، لیکن جب تم نے موت کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے، یعنی اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ جو تمہاری باتیں تھیں وہ صرف باتیں ہی تھیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ محمد بس اللہ کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر کہ اکثر افراد اس بات کو جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر ایک نعرہ یہ بلند کیا گیا کہ قد قتل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ تو بعض افراد جن میں بعض بڑے نام بھی ہیں، اور انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ جب پیغمبر نہ رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے، جس کے جواب میں پھر بعض افراد نے جو مجاہدین تھے اور واقعا جنہوں نے میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ محمد نہ رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور اگر وہی خدا کی بارگاہ میں چلے گئے تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے، ہمیں بھی خدا کی بارگاہ میں اسی طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ تو یہاں پر متوجہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جب کلمہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اللہ ہی کا تو پیغام دینے آئے ہیں، تو اللہ کو تو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے رسول گزرے ہیں، اگر یہ انتقال کر جائیں، یعنی ان کو موت آ جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے پیروں پر پیچھے کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنے مشن کو آگے کنٹینیو کرے، جو ہدایت اس کو دی گئی ہے اس کی روشنی میں۔ اور پھر پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے، یعنی پچھلے پیر پلٹ جائے، تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو جزا دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا، یعنی میدان احد سے جو فرار اختیار کرنے والے ہیں ان کو صاف صاف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو اس وقت تو یہ غلط ایک افواہ تھی کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کا حوالہ دے دیا گیا تھا، لیکن اگر پیغمبر واقعاً بھی اس دنیا سے چلے جائیں یا پیغمبر اکرم قتل کر دیے جائیں، اور یہ لوگ اگر پچھلے پیر پلٹ جائیں
اور اپنے جاہلیت کے نظریات پر چلے جائیں یا کفر کو اختیار کر لیں تو وہ اللہ کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب اس صورت میں خدا نہ کرے اگر کبھی ایسی کوئی پوزیشن پیدا ہو تو پھر وہ کون ہوں گے کہ جو آئیڈیل ہوں گے، جن کو فالو کیا جا سکے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی افراد ہوں گے کہ جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور جنہوں نے ذرا سا بھی فرار اختیار نہیں کیا، اور جن کے لیے ہم پچھلے صفحے پر یہ پڑھ چکے کہ انہی کو پروردگار عالم نے گواہ اور شہداء قرار دیا، اور جن کا گویا کردار جو ہے وہ آگے کے لیے بھی آئیڈیل قرار پاتا ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے مزید یہ بھی تبصرہ فرمایا کہ بھائی زندگی جو ہے کبھی نہ کبھی تو اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، تو اس کے لیے جو خدا نے وقت مقرر کر دیا ہے کہ بھائی حتمی طور پر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد کسی نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو وہ تو پھر موت اگر وقت اس کا آ گیا ہے تو پھر تو جانا ہی جانا ہے۔ تو اگر کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، تو ہم اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر اس میں سے ہم اس کو دیتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس طرح سے کا لفظ نہیں ہے، ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا دیں گے۔ تو یہاں پر سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے فائدے کے لیے بھی کچھ محنت کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس سے بھی اس کو مل ہی جائے گا۔ پروردگار کا نظام اسی طریقے سے۔ آگے پھر ایک مثال پروردگار عالم نے بیان کی کہ کتنے ہی ایسے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ربیون یعنی رب والوں نے، اللہ والوں نے مل کر قتال کیا، یعنی معیت جو ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ جو فرار اختیار نہ کریں۔ یہ ساتھ رہنے والے وہ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ مل کر قتال کرنے والے ہوں، اور پھر وہ سستی بھی نہ دکھائیں اور نہ ہی وہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، اور جو اللہ کی راہ میں ان کے اوپر مشکلات آئیں، ما لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس موقع پر وہ کسی طرح کی سستی کا مظاہرہ، بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کا محبت کرنے والا ہے، صبر کرنے والوں سے ان کو دوست رکھنے والا ہے۔ اور پھر ان کی دعا بھی پروردگار عالم نے یہاں پر نقل کی کہ ان کی دعا یا ان کا قول یہ ہوتا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ مالک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، واسرافنا فی امرنا، اور جو ہمارے معاملات کے اندر ہم نے اسراف کر دیا یعنی تجاوز کر دیا، اگر ہم نے حدود کو کراس کر لیا، زیادتی کر دی، تو اس کو بھی معاف فرما، اور مالک ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، یعنی اسٹیٹ فاسٹنس، ہمارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان میدان سے فرار اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیروں کے اندر استقامت نہیں ہے۔ اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر ہمیں نصرت عطا فرما، ہمیں مدد عطا فرما۔ یہ آیت نمبر 147 ہے کہ جہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک آل عمران، آیت نمبر 148 سے 153، 148 سے 153۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے پروردگار عالم کا یہ تبصرہ پڑھا کہ جس میں پروردگار عالم نے تعریف کی تھی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے نبی کے ساتھ مل کر قتال میں حصہ لیا اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، جو مشکلات آئیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ یہ گویا مسلمانوں کو ایک تحریک دینا تھی، مہمیز دینا تھی کہ وہ بھی اسی طرح کا طریقہ کار اختیار کریں۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ان اللہ والوں کی دعا کو بھی نقل کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اگر ہماری طرف سے کوئی اسراف تجاوز ہو گیا ہے ہمارے معاملے کے اندر تو اسے درگزر فرما، اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما، اور ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہماری نصرت فرما۔ اب یہ چیز آگے کنٹینیو ہوتی ہے۔ اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے جس ثواب کا اعلان کرتا ہے وہ دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، یعنی پروردگار نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انہیں عطا کیا، اور اللہ نیک اعمال افراد کو دوست رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے پچھلے پیروں،
اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے افراد جو ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی کہ بس اب اس دین کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، خاص طور پر عہد کی شکست کے حوالے سے۔ تو پھر یہاں پر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ذرا سا بھی ہے تو پھر اگر تم نے ان لوگوں کی اتباع کی جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تو تم خسارہ اٹھاؤ گے اور تم پیچھے کی طرف چلے جاؤ گے، ریورس کے اندر تم ترقی نہیں کرو گے۔ اللہ تمہارا حامی اور سرپرست ہے اور وہ مددگاروں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم عنقریب سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے عنقریب ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، ان کے اس شرک کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی ہے۔ یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر ہوتی تو سب سے زیادہ تو خدا کو پتا ہوتا، جب خدا ہی اس کا انکار کر رہا ہے تو کون سی دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جا سکے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ جب ایک ایسا عقیدہ بنا لیا جائے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں انسان خود اپنے ضمیر میں کمزوری محسوس کرتا ہے، اور یہی ضمیر کی کمزوری ہے جو ان کفار کو اپنی فتح و ظفر پر اعتماد پیدا نہیں ہونے دیتی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مرعوب ہو جاتے ہیں۔ یہ روب کا خدا کی طرف سے پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑا عنایت، ایک بہت بڑی عنایت پروردگار ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا یہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اسی کا پھر مظاہرہ میدان کے اندر ہوتا ہے۔ اب اگر مسلمان اس موقع پر خود مرعوب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے تو روب ان کے دلوں پر آنا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، نہ یہ کہ صاحبان ایمان جو ہے وہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی کریں اور دوسری طرف میدان میں انہی مشرکین سے مرعوب ہوتے ہوئے نظر آئیں، انہیں پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھرپور ایمان کے ساتھ تھے، بلکہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے مطابق کل ایمان تھے، تو پھر ان کا میدان میں انداز وہ تھا کہ ثبات قدم میں کہیں کوئی کمی یا لغزش ہمیں نظر نہیں آتی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دیگر چند افراد اس کی بہترین مثال ہے۔ آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے 3 باتوں کی نسبت اپنی طرف دی ہے اور کچھ کمزوریاں ہیں کہ جن کا ذمہ دار مسلمانوں کو یا دعوے داران اسلام کو ٹھہرایا کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ پہلی چیز تھی کہ جب تم ان لوگوں کا قتل عام کر رہے تھے اللہ کے اذن سے تو ظاہری اعتبار سے تعداد تمہاری کم تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ بدر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد یہاں زیادہ تھی بے شک، لیکن اگر مسلمانوں اور کافروں کی جمعیت کو کمپیر کیا جائے تو اب بھی کفار کی جو جمعیت ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ زیادہ تھی۔ تو یہاں پر تم اللہ کے اذن سے ان کا قلع کما کر رہے تھے، مگر پھر ہوا کیا کہ تمہاری طرف سے نمبر 1 کمزوری کا مظاہرہ ہوا، بے عملی، پھر تم نے امر پیغمبر میں تنازع کیا، نزاع کیا، اور عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے معصیت کی۔ یعنی سیدھی پروردگار کی طرف سے نسبت ہے بے عملی کی بھی، تنازع کی بھی اور عصیان کی بھی، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا وہ کہ جو تمہیں بہت پسند تھا۔ اب اگر ایک انسان ظاہری اعتبار سے صرف سائٹڈ اس کی اتنی محدود ہے، فور سائٹڈ نہیں ہے، تو وہ دیکھ کیا رہا ہے کہ اسے مال غنیمت نظر آ گیا اور وہ اس کی طرف ٹوٹ پڑا۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے اس کے اوپر خداوند متعال نے بہت سخت تنقید کی ہے کہ تم میں سے کچھ وہ ہیں یرید الدنیا، کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آخرت چاہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ افراد جو آخرت چاہتے ہیں یہ وہی ہے کہ جنہوں نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے دنیا کی طلب میں پیغمبر اکرم کے اس فرمان کو بھلا دیا اور پھر وہ درے سے نیچے آ گئے، اور عبداللہ ابن جبیر کی جو ہدایت تھی اس کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا، اس سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسٹرکشنز دے چکے تھے اس کو بھی اگنور کر دیا۔ تو اب پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں اس کے مقابلے میں شکست دے دی۔ پہلی چیز کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، دوسری چیز خداوند متعال نے تمہارے فتح کو پھر شکست میں تبدیل کر دیا۔ یعنی اب خدا کی طرف سے جو غیبی مدد ہے اس کو تمہیں بھی کیپٹلائز کرنے کے لیے اپنی محنت تو بہرحال کرنی ہے میدان کے اندر، وہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر نتیجہ
اس طرح سے تبدیل ہو جائے گا، اور اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ تمہاری آزمائش ہو جائے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں معافی دے کر ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے مراحل کے اندر کسی آگے کی جنگ کے اندر پھر اگر اسی طرح سے پسپائی اختیار کی جائے، فرار اختیار کیا جائے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس معافی کا ان لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ صاحبان ایمان کے اوپر صاحب فضل ہے۔ اگلی جو آیت ہے پھر اس میں پروردگار عالم نے احد ہی کی منظر کشی کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ استسعدونا، کہ جب تم بے تحاشا دوڑے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیغمبر تمہارے پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم کا ان کو آواز دینا اور ان کا پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، یہ بہت ہی ایک بڑا جرم ہے اور بہت سخت معاملہ ہے، یعنی بہت محتاط الفاظ میں بھی اگر اسے کہا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ پروردگار عالم نے ان احباب، ان افراد کے اوپر تنقید کی ہے، اور قرآن کے اندر محفوظ کر دیے وہ تنقید، تاکہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت ہو تو اس کردار کو ذہن میں رکھا جائے، اور انسان اس کردار کو کبھی بھی اپنے لیے رول ماڈل قرار نہ دے کہ وہ اس سے قریب ہو کر کبھی بھی کوئی لیسن حاصل نہیں کر سکتا ان سے، اور اس کردار سے تو جتنا دور انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ پیغمبر اکرم سے قریب ہوگا، اس لیے کہ وہ تو پیغمبر سے دور ہو رہے تھے، پیغمبر بلا رہے تھے اور وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، ان کا کردار یقیناً پسندیدہ ہوگا کہ جو پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے، پیغمبر اکرم کے قریب تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نام وغیرہ لینا میں مناسب بھی نہیں سمجھتا اور نہ میں کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کتابوں کے اندر نام موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کو اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے تمہیں ثواب کے بدلے میں رنج پر رنج پہنچایا۔ اب ظاہر ہے کہ شرمندگی بھی ہے، بہت سے دوست ہیں کہ جن کا قتل بھی ہو گیا ہے، شکست کا بھی غم ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن اب ہوگا کیا؟ لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس کا تمہیں رنج نہ ہو، اور جو تمہارے اوپر مشکلات آئی ہیں ان کا بھی تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت اچھا اس پر تبصرہ فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی خسارہ بلا وجہ سامنے آئے اور کوئی مصیبت از خود درپیش ہو جائے تو اسے صدمہ ہونا چاہیے کہ ہم آخر کیوں اس مصیبت سے دوچار ہوئے۔ پھر تو ظاہر ہے کہ یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کہے کہ یہ امتحان الگ سے ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں مگر جب خود اپنے ہاتھوں ایسا ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا ہے تو اب اسے بس ندامت اور پشیمانی اپنے کردار پر ہونا چاہیے، اس منفعت کے ہاتھ سے جانے اور مصیبت کے درپیش ہونے کا کوئی صدمہ نہ ہونا چاہیے، یعنی گویا جو کیا ہے اسی کا تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، نہ تم یہ سستی کا مظاہرہ کرتے، نہ کرتے پیغمبر اکرم کی بات میں، نہ عصیان کرتے، نہ اس طرح کی نوبت تم پر آتی۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 153 مکمل ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 154 سے 157، 154 سے 157۔ جنگ احد ہی سے مربوط کچھ اور باتیں اس صفحے پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے پہلے تو ایک گروہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اوپر خدا نے پرسکون نیند کو نازل کر دیا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جسے اپنی ہی فکر تھی اور وہ اپنی جانوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور اللہ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کر رہا تھا، یعنی کفر آمیز ان کی فکر تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو مخلص تھے، یا بہرحال اگر ابتدا میں انہوں نے پسپائی بھی اختیار کی تھی تو اس کے بعد یہ پلٹ آئے تھے جو پروردگار عالم کی اس عنایت کے حقدار قرار پائے۔ یہ نیند ان پر کہاں نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر نیند سے مراد ایک مجازی وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایک انسان سکون اور اطمینان کو محسوس کرتا ہے، اور عین میدان جنگ ہی کے اندر ان کے پاس یہ کیفیت تھی، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ میدان کے اندر جنگ اور جہاد کر رہے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو میدان میں اس چیز سے محروم رہا، یا تو وہ فرار اختیار کر گیا اور یا اس کیفیت سے محروم رہا۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ عین موقع جنگ کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب شہر میں واپس آ گئے تو چونکہ ایک دھڑکا سا یہ لگا ہوا تھا، مشرکین کی طرف سے دھمکی تھی کہ ہم بعد میں حملہ آور ہوں گے، تو مومنین جو تھے ان کے اوپر پروردگار عالم نے ایک نیند نازل کر دی
کہ جس کی وجہ سے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ سو گئے، اور دوسرے افراد جو تھے وہ اپنی جانوں کے فکر میں تھے، اور وہ پھر اسی طرح کی چین گوئیاں کر رہے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار مل سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اختیار یا امر سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ چھپائے ہوئے تھے اور اس کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ ہمارا بھی اگر کوئی اختیار ہوتا تو ہم اس طرح سے قتل نہ کیے جاتے، یعنی جو ہمارے ساتھی قتل کر دیے گئے وہ ہم اس طرح سے قتل کا سامنا نہ کرتے۔ اگر آپ ان جملوں پہ غور کریں تو اس سے بہت واضح طور پر پیغمبر اکرم کے احکامات کے اوپر اعتراض نظر آتا ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور ظاہر کہ پیغمبر اکرم کا فیصلہ وہی پروردگار کے ماتحت ہوتا ہے، تو یہ پیغمبر اکرم پر بھی اعتراض تھا اور خود خدا ان کے مطالعے کے اوپر بھی اعتراض تھا۔ اور پھر یہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب ان سے کہیے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنے مقتل تک ضرور پہنچتے۔ یعنی اگر ایک چیز پروردگار عالم اگر طے کر لے تو پھر اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پر تو ظاہر ہے کہ خود ان کی اپنی غلطیاں بھی تھیں، جس کوتاہی اور بزدلی کی وجہ سے اور میدان سے فرار کی وجہ سے انہیں پروردگار عالم کی عنایت خاص سے محروم ہونا پڑا۔ پھر پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ وَلِيَبْتِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آزمائے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے نکھار کر لائے، یعنی اسے بھی ایکسپوز کرے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ ظاہر ہے کہ سینوں کے اندر موجود خیالات سے بھی خوب واقف ہے، پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا ہے یہ آیت نمبر 155 میں کہ یہ عہد کے میدان میں جن افراد نے پسپائی اختیار کی اور جو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، پیٹ پھرا لی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین تولوا منکم، کہ تم میں سے وہ جنہوں نے دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ کے دن یعنی یہ عہد کے دن پیٹ پھرائی، انہیں غلطی میں مبتلا کیا شیطان نے صرف ان کی کچھ بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ یعنی یہاں پر اس چیز کا خاتمہ کیا پروردگار عالم نے کہ انسان شیطان کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ کر دے، تو یہ غلط ہے کہ شیطان کا وار اس وقت کارگر ہوتا ہے کہ جب انسان خود پیچھے کمزور ہو۔ اگر ایک انسان اپنے طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لے تو پھر شیطان کے وار کے کارگر ہونے کی بھی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ تو کیس یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے کچھ کمزوری دکھاتا ہے۔ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس پر بہت اچھا تبصرہ کیا ہے کہ شیطان انسانوں کو جو بہکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ در حقیقت خود انسان کی قوت ارادی کی کمی اور فرائض میں اختیاری کوتاہی کے نتیجے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر گزارتا ہے۔ اگر یہ پہلے ہی دن تحریک گناہ کے جذبے کا مضبوطی سے مقابلہ کر لے تو اس کے نفس کی مقاومت خواہش سے زیادہ طاقت حاصل کر لیتی ہے، اور اب وہ کبھی محرک سے بھی متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے شیطان کی شکست۔ بہرحال پھر پروردگار عالم نے معافی کا اعلان کیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ غفور ہے اور اللہ حلیم ہے۔ اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ۔ کن لوگوں کی طرح سے؟ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا کب؟ جب انہوں نے سفر اختیار کیا یا وہ جنگ پر گئے۔ تو اس کیس میں کیا ہوا کہ وہ وہاں پر ظاہر کے مارے گئے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ انہیں موت آتی اور نہ ہی یہ لوگ قتل کیے جاتے۔ یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں، یہ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ وہ افراد جو وہاں پر موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ ایک حسرت، ایک غم کی کیفیت پیدا کر دے، یعنی وہ بھی یہی سوچنا شروع کر دیں کہ واقعی ہم کیوں جہاد کو گئے، نہ ہم جہاد پر جاتے نہ وہ مارے جاتے اور ہم بھی اتنے خطرے میں نہ پڑتے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی دانش میں سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ ان کے دلوں میں ایک حسرت کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے۔ بہرحال زندگی اور موت دونوں صورتوں میں انسان کے شامل حال، وہ زندہ ہے تبھی تو وہ اس دنیا کے اندر ہے اور بالآخر اسے موت آنی ہے۔ تو بہرصورت یہ ان کا خیال غلط ہے، مرنا ہوتا تو وہ گھر پر بیٹھے ہوئے مر جاتے اور بچنا ہے تو سفر میں
یا جہاد میں جا کر بھی بچ جائیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ بصیر ہے، ان کا دیکھنے والا ہے۔ آخری آیت جس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، یعنی کہ انسان خامخواہ خود سے اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر دے، لیکن اگر جہاد کرتے ہوئے قتال کرتے ہوئے نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے یا ایون مر جائے ویسے ہی، او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جس کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ دنیا میں رہ کر انہوں نے کیا کیا؟ مثلا تھوڑا سا مال اور جمع کر لیا، تھوڑی سی آسائشیں اور خرید لی، مگر کیا یہ اس کے مقابلے پر آ سکتی ہیں کہ جس کو ہم مغفرت پروردگار کہتے ہیں، رحمت پروردگار کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ انکمپیریبل ہے، اور انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بہرحال یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اگر کسی کو مغفرت پروردگار اور رحمت پروردگار حاصل ہو جائے۔ اگلی آیت اگرچہ اگلے صفحے پر ہے مگر اس کی مناسبت یہی ہے کہ یہیں پر تبصرہ کر دیا جائے کہ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، کہ اگر تمہیں موت آ جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو بلا شبہ تم اللہ ہی کی طرف محشور ہوں گے، یعنی بالآخر تمہیں اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا تھا، تم اپنے مقصد تک پہنچ گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو ساری چیزیں تمہیں حاصل ہو گئی اور تم محروم نہیں رہے۔ دنیا بہرحال عارضی اور فانی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔